نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا والساعة كهاتين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. سب سے پہلے میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سرگودا کے ذمہ داران مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا محمد اکرم طوفانی مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا نور محمد ہزاروی صاحب، حضرت مولانا ثناء اللہ ایوبی صاحب، دیگر تمام جماعت کے قائدین کارکنان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس کامیاب اور عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو کارکنوں کی اور قائدین کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ آج ہم سب ختم نبوت کے جھنڈے تلے جمع ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جھنڈے کی برکت سے کل ہمیں حضور کے جھنڈے کے نیچے جمع فرما دے. ختم نبوت وہ مقدس عنوان ہے جو امت کے بکھرے ہوئے شیرازے کو ایک چھت کے نیچے جمع کر دیتا ہے. ختم نبوت وہ مقدس مشن ہے جس کا براہ راست تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہے. دین میں کسی بات پر سمجھوتا ہو سکتا ہے، کسی معاملے پر کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن ناموس رسالت، تحفظ رسالت، ختم نبوت وہ مقدس عنوان ہے، اسلام کی آبرو ہے، ایمان کی عزت ہے، اس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا. میرے عزیز بھائیوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خاتم النبیین ہیں، نہ صرف خاتم المرسلین ہیں، بلکہ آپ خاتم الکمالات ہیں،
اللہ تبارک و تعالی نے تمام کمالات حضور پہ ختم فرما دیے ہیں۔ اللہ نے حضور کو اس کائنات میں آخری نبی، آخری رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضور کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی اور نبی یا رسول نہیں آ سکتا۔ جو لوگ غلام محمد قادیانی کے پیروکار ہیں، میری گفتگو کا زیادہ تر حصہ ان کے لیے ہوگا، اور میں انتہائی ٹھنڈے دل کے ساتھ بات سمجھانے کی غرض سے انتہائی مختصر سے وقت میں کچھ اپنی معروضات پیش کرنا چاہوں گا کہ کانٹا یہاں سے بدلتا ہے، لائن یہاں سے تبدیل ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں یا نہیں؟ اگر اللہ کے آخری رسول ہیں تو اس سارے عرصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر آج تک جتنے بھی مدعیان نبوت ہیں، خواہ مسیلمہ ہو، خواہ اسود عنسی دجال ہو، کوئی بھی ہو، خواہ غلام محمد قادیانی ہو، ان سب کو جھوٹا ماننا پڑے گا۔ اور اگر آپ یہ تسلیم نہیں کرتے اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نہیں ہیں، حضور کے بعد بھی نبوت کا دروازہ کھلا ہے، رسالت کا دروازہ کھلا ہے، تو آپ کے پاس اس چیز کا کیا جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لے کر غلام محمد قادیانی تک جتنے پہلے مدعین نبوت ہوئے ہیں وہ جھوٹے ہیں اور غلام محمد قادیانی سچا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں دو جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہوئے تھے، جن کا ذکر تاریخ میں ہے، حدیث میں ہے، خود صحیح بخاری میں ان دونوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک کو مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے، دوسرے کو اسود عنسی دجال کہا جاتا ہے۔ مسیلمہ حاضر ہوا ہے اور اس نے آپ سے گفتگو کی ہے اور یہ کہا ہے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، آپ مجھے یہ لکھ دیں، یہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں کہ جب تک آپ زندہ ہیں، آپ اللہ کے نبی، آپ کے بعد آپ کی نیابت، آپ کی خلافت مجھے مل جائے گی، میں اپنی قوم سمیت مسلمان ہوتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے کتنے متفکر رہا کرتے تھے، حضور اس کو سمجھا سکتے تھے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مزاج سے ہٹ کر اسے دو ٹوک بات ارشاد فرمائی۔ صحیح بخاری میں آج بھی موجود ہے، اس وقت آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا، فرمایا تو مجھ سے نبوت کی نیابت مانگتا ہے، اگر تو کھجور کی ٹہنی کا یہ حصہ بھی مجھ سے مانگے تو میں تجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور حضور نے فرمایا تھا وَلَا يَعْقِلَنَّ اللَّهِ، اگر تو میری بات نہیں مانے گا کہ وہ دن دور نہیں جب رب تیری ٹانگیں کاٹ کے رکھ دے گا۔ دوسرا مدعی نبوت اسود عنسی دجال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن روانہ فرمایا اور حضور کے وصال سے 3 دن پہلے حضرت فیروز نے اس کا سر قلم کر دیا تھا۔ کیا
یہ دو واقعات اس بات کی دلیل کے لیے کافی نہیں ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور حضور اپنے بعد کسی کو بھی نبی تسلیم کرنا قطعاً گوارا نہیں فرماتے۔ آگے چلیے، کچھ معروضات پیش کرنا چاہوں گا بالخصوص ان کی خدمت میں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کو چھوڑ کر قادیانی کے کیمپ میں چلے گئے ہیں، شاید خدا انہیں سمجھ دے دے۔ سنیے، دل کے کان سے سنیے، پیغمبر جب روئے زمین پہ آتا ہے وہ اپنے پچھلے انبیاء کی تعظیم کرتا بھی ہے، کرواتا بھی ہے۔ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش فرما رہے ہیں؟ کسی نبی نے اپنے پچھلے کسی نبی کی توہین گوارا کی ہے؟ کسی نبی نے کسی بھی نبی کی توہین گوارا نہیں کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بھی نبی کا نام آتا، کوئی صحابی کسی وجہ سے ایسی بات کہنا چاہتا یا کہہ دیتا جس سے حضور کے مقابلے میں کسی نبی کی شان میں کمی سمجھی جاتی، حضور فوراً اس کو روک دیتے، فرماتے خبردار ایسی بات مت کرو۔ کسی نے حضرت یونس علیہ السلام، چونکہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، لمبا واقعہ ہے، قرآن کی تفسیر میں موجود ہے، علماء طلباء جانتے ہیں، کوئی بات کہی تو صحیح بخاری کی روایت ہے، آقا نے منع فرما دیا، کوئی میرے بارے میں یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متیٰ سے افضل ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا، فرماتے یرحم اللہ موسیٰ قد اوذی باکثر من ذلک فصبر۔ لوگوں نے حضور کو تکلیفیں پہنچائیں، حضور کو برا بھلا کہا، آقا نے سن کے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہ موسیٰ پہ رحم فرمائے، جتنا مجھے ستایا گیا ان کو بھی ستایا گیا، موسیٰ نے بھی قوم کی ایذاؤں پہ صبر کیا اور میں نے بھی قوم کی ایذاؤں پہ صبر کیا۔ میں اس نمبر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سمیت کسی بھی نبی نے گزشتہ کسی نبی کی توہین نہیں کی ہے۔ آپ کسی عالم کی بات نہ کریں، مجلس تحفظ ختم نبوت کی بات نہ کریں، آپ خود سے مرزا غلام احمد قادیانی کی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھیں، اس نے انبیاء کی توہین نہیں کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا، معاذ اللہ وہ شراب پیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں لکھا کہ حرام کی کمائی کرنے والی عورتوں سے خوشبو منگوایا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں لکھا کہ بازار کی گندی عورتیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنی خدمت میں مامور کر رکھا تھا۔ میں اس بارے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، اتنا ضرور کہوں گا، آپ اس عنوان کے تحت مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہم نے شائع نہیں کی، کسی مسلمان ادارے نے شائع نہیں کی، آپ کے قادیانیوں نے شائع کی ہیں، ان کتابوں کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اس میں انبیاء کی کیا توہین کی گئی ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے کسی بھی نبی کی توہین کی ہو۔ اگر غلام احمد قادیانی اللہ کا نبی ہوتا، ممکن نہیں تھا اس کی قلم سے، اس کی زبان سے کسی بھی نبی کی توہین ہوتی۔ آگے چلیے، اللہ کا جو بھی نبی ہوتا ہے بھول کر بھی اس کی زبان پہ جھوٹ نہیں آتا۔ جب بھی
اس کی زبان چلتی ہے، اس کے لب ہلتے ہیں، اس کی زبان پر سوائے حق اور سچ کے کوئی بات نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ اپنے لب مبارک ہلائے ہیں، گفتگو فرمائی ہے، کتابوں میں موجود ہے، محفوظ ہے۔ آپ کی زبان سے کوئی ایک جھوٹ تو کیا، جھوٹ کے قریب تک جھوٹ کے مشابہ کوئی بات نہیں نکلی۔ ایک حدیث اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، ایک صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیا کرتے تھے۔ ساتھیوں نے کہا انہیں کہ تم ہر بات نہ لکھا کرو، حضور کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی جمال غالب ہے، کبھی جلال غالب ہے، تو ہر بات نہ لکھا کرو، ہر بات لکھنے کی نہیں ہوتی۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ آپ نے دیکھا میرا ایک صحابی میری باتیں لکھا کرتا تھا، اب اس نے لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ آقا نے اس سے سوال کیا تو انہوں نے جواب میں کہا حضور مجھے ایسے ایسے لوگوں نے کہا ہے۔ تو آقا نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اکتب، اسے حکم کیا اکتب، پھر اشارہ کیا زبان کی طرف اور فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا یخرج منہ الا حق، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان سے حق اور سچ کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا۔ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا آپ اس حوالے سے بھی ذرا سوچیں، خلوت میں بیٹھ کے رات کی تنہائی میں ذرا سوچے تو صحیح کہ اس عظیم پیغمبر کو ہم نے چھوڑ کر غلام احمد قادیانی کو مانا ہے۔ جس پیغمبر کو چھوڑا ہے اس کی تو یہ شان ہے، اس کی زبان سے جب بھی کوئی بات نکلتی ہے وہ حق اور سچ ہوتی ہے۔ غلام احمد قادیانی کی قلم سے، اس کی زبان سے کتنا جھوٹ نکلا ہے۔ آپ کو چاہیے آپ خود دیکھیں، مطالعہ کریں اور سوچیں کہ کیا ہم ایک حق کو چھوڑ کر جس طرف جا رہے ہیں وہ حق ہے یا نہیں۔ آگے چلیے، پیغمبر علیہ السلام آئندہ کے حالات کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں جو پیش گوئی ارشاد فرماتے ہیں وہ سچی ہوتی ہے کہ نہیں؟ کچھ بولے یار، آواز نہیں آئی۔ جو بات بھی کل کے بارے میں، آئندہ کے بارے میں، اگلی صدیوں کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ حق اور سچ ہوتی ہے کہ نہیں؟ میں ایک مثال دوں گا، زیادہ نہیں، مثالیں بے شمار ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے میدان بدر میں نشان لگا لگا کے صحابہ کو بتایا اس جگہ ابو جہل مارا جائے گا، اس جگہ خلف مارا جائے گا، اس جگہ عتبہ مارا جائے گا۔ مشرکین کے سرداروں کے نام لیے۔ جب غزوہ بدر ختم ہوا صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان نشانوں پہ جا کے دیکھا جہاں آقا نے نشان لگایا تھا ایک ذرے کا بھی فرق نہیں تھا، وہ دشمن وہیں مرا ہوا پایا گیا۔ مثالیں بے شمار ہیں۔ اور ادھر ذرا سوچئے، غلام احمد قادیانی نے بے شمار پیش گوئیاں کی ہیں، اس کی پیش گوئی سچی ثابت ہوئی ہے؟ میں صرف ایک دو مثال دوں گا، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اس کے رشتہ داروں میں
ایک احمد بیگ نامی شخص گزرا ہے، اس کی ایک لڑکی تھی جس کا نام محمدی بیگم تھا، چھوٹی سی بچی تھی وہ، اور اس وقت میں غلام احمد قادیانی کی عمر 50 سال سے زائد تھی۔ اس کا یہ خیال ہوا کہ مجھے اس سے نکاح کرنا چاہیے۔ اس نے اس کے باپ احمد بیگ کو پیغام بھیجا اور کہا کہ مجھ پر وحی آئی ہے کہ یہ تیری بیوی بنے گی، تو اس کا نکاح میرے کے ساتھ کر دے۔ اس نے نکاح نہیں کیا، اس نے بڑی دھمکیاں دی اور آسمانی وحی پیش کی، قرآن کریم کی مختلف آیتیں توڑ مروڑ کے پیش کر دی اور اس کا اردو میں ترجمہ خود ہی کر دیا، جسے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ محمدی بیگم کا میرے ساتھ نکاح ہو کے رہے گا۔ اس موضوع پر میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن رشتہ طے نہیں ہوا۔ محمدی بیگم کے والد احمد بیگ نے سلطان محمد نامی شخص سے اس کی نسبت طے کر دی۔ اب غلام احمد قادیانی نے اس کے خلاف وحی سنانا شروع کر دی اور کہا کہ سلطان محمد مر جائے گا اگر اس کا محمدی بیگم سے نکاح ہوا، لیکن غلام احمد قادیانی کی تمام تر وحی کا اور تمام تر دھمکیوں کا احمد بیگ پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ اس نے اپنی بیٹی محمدی بیگم سلطان محمد سے بیاہ دی۔ اب کیا ہوا؟ غلام احمد قادیانی نے پیش گوئی کی اور کہا اس نکاح کے 2.5 سال کے بعد سلطان محمد مر جائے گا، 3 سال کے بعد احمد بیگ مر جائے گا اور محمدی بیگم بیوہ ہو کر میرے نکاح میں آ جائے گی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا۔ غلام احمد قادیانی کی پیش گوئی کے مطابق سن 1896 میں سلطان محمد کو مر جانا چاہیے تھا، لیکن سن 1908 میں غلام احمد قادیانی اس جہان سے جا چلا گیا، مردار ہو گیا، آجہانی ہو گیا۔ سلطان محمد غلام احمد قادیانی کے مرنے کے 40 سال بعد تک زندہ رہا ہے، اور اس کی زندگی کا ایک ایک دن غلام احمد کی پیش گوئی کو جوتا دکھاتا رہا ہے۔ یہ ایک سوال ہے، اگر آپ اسے اللہ کا نبی مانتے ہیں، نبی ایسا ہوتا ہے؟ نبی کی پیش گوئی ایسی ہوتی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے یہ مر جائے گا اور وہ زندہ رہا، احمد بیگ کو بھی کچھ نہیں ہوا، اس کے داماد محمدی بیگم کے شوہر سلطان محمد کو بھی کچھ نہیں ہوا، دونوں زندہ رہے اور غلام احمد دنیا سے چلا گیا۔ ایک مثال اور، صرف ایک مثال اور، پھر آگے بات کروں گا۔ غلام احمد قادیانی نے ڈپٹی عبداللہ آتھم کے بارے میں پیش گوئی کی کہ 5 جون سن 1883 میں، سن 5 جون 1883 سے لے کر 5 ستمبر 1884، یہ 15 مہینے بنتے ہیں۔ ان 15 مہینوں کے درمیان عبداللہ آتھم مر جائے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، وہ جو میں نے محمدی بیگم کا واقعہ پیش کیا، جگہ جگہ غلام احمد قادیانی نے خود کہا اگر ایسا نہ ہو تو میں جھوٹا، سلطان محمد نہ مرا میں جھوٹا، محمدی بیگم میرے نکاح میں نہ آئی تو میں جھوٹا، محمدی بیگم بیوہ ہو کہ میرے نکاح میں نہ آئی تو میں جھوٹا۔ یہ خود لکھا ہے۔ اسی طرح عبداللہ آتھم کے بارے میں لکھا کہ یہ 5 جون 1883 کے 15 ماہ بعد، یعنی 5 ستمبر 1884 کے درمیان مر جائے گا، اگر نہ مرا تو میں جھوٹا۔
چنانچہ تاریخ گزر گئی، عبداللہ آتھم اس کے بعد 2-2.5 سال تک زندہ رہا، وہ نہیں مرا۔ مرزا غلام محمد قادیانی اپنے دعوے کے مطابق خود اپنی زبانی جھوٹا ہوا کہ نہیں؟ اس بات کو ذرا سوچئے، نبی کوئی پیش گوئی کرتا ہے، رب اس کو پورا کرنے کی پوری ذمہ داری اٹھا لیتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کل کے حالات کے بارے میں، قیامت کے بارے میں پیش گوئیاں فرمائی ہیں، علماء نے لکھا ہے وہ پیش گوئیاں یوں حرف بحرف پوری ہو رہی ہیں، یوں لگتا ہے کہ آقا نے آج کے زمانے کو اپنی نظر سے دیکھا اور پیش گوئی ارشاد فرما دی۔ آگے چلیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ میں بات کو مختصر کرتا ہوں، آگے چلیے۔ پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے اپنی دعوت دی، آپ کی دعوت سے ایک جماعت تیار ہوئی کہ نہیں؟ افراد تیار ہوئے کہ نہیں؟ ابو بکر بنے، عمر بنے، عثمان بنے، علی بنے، طلحہ زبیر 10 مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب احد۔ ہمارا سوال ہے، غلام محمد قادیانی جس کے متعلق قادیانی عقیدہ ہے، غور سے سنیے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر حضور پہلی رات کے چاند ہیں اور غلام محمد قادیانی 14ویں رات کا چاند ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت سے، بصیرت سے، روحانی قوت سے وہ پاکیزہ معاشرہ قائم کیا۔ ہمارا سوال ہے، ہماری تاریخ میں ہمارے حضور نے صدیق، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر 10 مبشرہ جیسے صحابہ کا پاکیزہ معاشرہ قائم کیا۔ تم بتاؤ، اگر حضور پہلی کے چاند ہیں اور یہ 14ویں کا چاند ہے، اس 14ویں کے چاند نے کون سا ابو بکر پیدا کیا؟ اس 14ویں کے چاند نے کون سا عمر پیدا کیا؟ کون سا عثمان پیدا کیا؟ کون سا علی پیدا کیا؟ کیسے حسن و حسین ہیں؟ اس کی مثال تو ہونی چاہیے تھی۔ اور خود پڑھیے اپنی کتابیں، اپنے نبی کی زبانی، وہ خود لکھتا ہے کہ میں نے جن لوگوں سے بیعت لی تھی ان کے اخلاق صحیح نہ ہو سکے، ان کا کردار صحیح نہ ہو سکا، وہ سچائی پہ نہ آ سکے، ان کی زبان صحیح نہ ہوئی، ان کے اخلاق صحیح نہ ہوئے، تقویٰ نہیں آیا۔ اس نے کسی بھی اپنے مرید کی کوئی تعریف نہیں کی، اور اس سے ہٹ کے تاریخی حقائق ہیں، دنیا شاہد ہے کہ غلام محمد قادیانی نے کوئی ایسا معاشرہ قائم نہیں کیا جو حضور کے معاشرے کے لاکھوں درجے نیچا ہو۔ آگے چلیے انتہائی اختصار کے ساتھ۔ نبی جب آتا ہے تو کسی بھی میدان سے بھاگتا نہیں ہے۔ کوئی نبی کو مقابلے کا چیلنج کرے، وہ مقابلہ قبول کرتا ہے، مباہلے کا چیلنج کرے، قبول کرتا ہے، بلکہ نبی خود مقابلے کا اور مباہلے کا چیلنج کرتے ہیں۔ سن 9 ہجری میں نجران سے نصارہ کا وقت آیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی، ان کے دلوں میں ایمان آ گیا، لیکن انہوں نے زبان سے ماننا تسلیم نہیں کیا۔ مباہلے تک بات پہنچی، آقا نے فرمایا مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے جب فریقین دلائل سے کوئی بات نہ سمجھیں تو پھر اپنے دوسرے فریق کے خلاف ہلاکت کی بددعا کی جاتی ہے۔ اس بددعا کے نتیجے میں جو سچا ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے،
جو جھوٹا ہوتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ بڑا وسیع موضوع ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضرت پیر مہدی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے غلام محمد قادیانی کو مناظرے کا چیلنج کیا، اس نے قبول نہیں کیا۔ حضرت نے تفسیر لکھنے کا چیلنج کیا کہ تو بھی میدان میں آ، میں بھی میدان میں آتا ہوں، تو بھی کاغذ قلم رکھ، میں بھی رکھتا ہوں، جس کا قلم خود لکھے وہ سچا، جس کا قلم نہ لکھے وہ جھوٹا۔ اس پر بھی وہ مقابلے میں نہیں آیا۔ پیر مہدی شاہ صاحب نے آگے قدم بڑھایا اور فرمایا اگر تو یہ نہیں کر سکتا آ بادشاہی مسجد کے مینار پہ چڑھ، میں بھی چڑھتا ہوں، تو بھی چھلانگ لگا، میں بھی لگاتا ہوں، جو سچا ہوگا بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا مر جائے گا۔ میرا سوال ہے، پیر مہدی شاہ صاحب حضور کے غلاموں کے 14 15 20 مرتبہ کہہ دو غلاموں کے غلام ہیں، وہ ایک نبی کو چیلنج دے رہے ہیں، بادشاہی مسجد کے مینار پہ چڑھ کے چھلانگ لگانے کو تیار ہیں، اور یہ خود نبی ہے، مقابلے میں نہیں آ رہا۔ سچا نبی کبھی بھی مقابلے سے نہیں بھاگتا ہے۔ فرعون کا دربار ہے، موسیٰ علیہ السلام تنے تنہا ہیں، ادھر 70,000 جادوگر اپنے جادو کو لے کے آئے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے میدان چھوڑا ہے، انہوں نے اپنا جادو کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا پھینک دیا، سب جادوگروں کا جادو ختم ہو کے رہ گیا۔ تو معلوم ہوا نبی، سچا نبی کبھی بھی میدان چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، تاریخ بتاتی ہے، قرآن اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ جب بھی نبی اپنی قوم کے لیے بد دعا کرتا ہے، پھر جو نبی پر ایمان نہیں لاتی رب اس قوم کو تباہ کر دیتا ہے۔ غلام محمد قادیانی نے کتنی بد دعائیں کی ہیں اپنے نہ ماننے والوں کے بارے میں، اس کے نہ ماننے والے اسی طرح زندہ جاوید ہیں اور اپنے سچے نبی کا پرچم لہرا رہے ہیں، اس کی کوئی بد دعا اپنے مخالفین کے خلاف قبول نہیں ہوئی۔ آخری بات کہوں گا، قیامت کا دن ہوگا، ابھی آپ بات سن بھی رہے تھے، ہر نبی اپنے اپنے حوض کوثر پہ ہوگا۔ آپ کہہ سکتے ہیں آپ اس دن کس کے حوض کوثر پہ ہوں گے؟ غلام احمد قادیانی نے آپ کو کس حوض کوثر کا وعدہ دیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے جاتے انصار کو، باقی صحابہ کو، اپنی امت کو یہ پیغام دے کر گئے ہیں، انا فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا۔ اور ابھی آپ نے سنا حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے جب عطا اللہ شاہ بخاری حوض کوثر پہ آئیں گے، حضور کھڑے ہو کے ان کا استقبال کریں گے، ان کو سینے سے لگائیں گے اور خوش ہو کے فرمائیں گے کہ عطا اللہ تم نے میری ختم نبوت کا، میری ناموس کا، میری حرمت کا کام کیا ہے، میں تم سے خوش ہوں، تم خود بھی اور اپنی جماعت کے لوگوں کو لے کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قادیانیوں، مرزائیوں، اپنے آپ کو احمدی کہلانے والوں، ذرا رات کی خلوت میں بیٹھ کے ذرا سوچنا، تم نے کبھی سوچا ہے، کیا سوچا ہے؟ قیامت کے دن ہر امت اپنے اپنے نبی کی حوض کوثر پہ ہوگی، اور انشاءاللہ ہمیں بھی امید ہے بلکہ یقین ہے کہ ہم بھی حضور کے ختم نبوت کے صدقے میں انشاءاللہ آقا کے حوض کوثر پہ پہنچیں گے۔ یہ سوالات ہیں جو میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ تعصب کی عینک اتار کر اپنے دنیاوی مفادات سے بالا تر ہو کر اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو، حشر کو سامنے رکھتے ہوئے ضرور سوچیں گے۔ اور اللہ کی قسم، جو قادیانی سچے دل سے تعصب کی عینک اتار کر
حق کا طالب بن کر سوچے گا رب سے بڑی امید ہے، رب اس کو سمجھ عطا کر دے گا۔ یہ فتنہ پیدا ہوا، 100 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، اور انشاءاللہ یہ ان کی آخری صدی ہے۔ اس صدی میں اس فتنے نے دم توڑ دینا ہے اور ختم ہو جانا ہے، لیکن پتہ نہیں کتنے لاکھوں لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنا کے چھوڑے گا، لاکھوں کو ایمان سے محروم کیا، جہنم کا ایندھن بنایا۔ میری اس عظیم الشان کانفرنس کے حوالے سے یہ ایک دعوت ہے، دعوت اسلام ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے، سرگودے کی اس عظیم الشان کانفرنس کی طرف سے، کہ تم خدا را سوچو تو صحیح، تم کس ہستی کو چھوڑ کر، کس نبی کو چھوڑ کر، کس کے دامن میں جا رہے ہو۔ خدا را سوچئے، رات کی تنہائی میں سوچئے، اپنی قبر کا تصور کر کے سوچئے، قیامت کا یقین کر کے سوچئے، آقا کے حوض کوثر کا تصور کر کے سوچئے۔ جو سچے دل سے حق کا طالب ہوتا ہے، رب اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ہدایت اسے نہیں ملتی جو حق کو طلب نہیں کرتا۔ انشاءاللہ ختم نبوت کا یہ کارواں قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اور ہمیں اس کاز کے لیے، اس مشن کے لیے جو قربانی دینی پڑی، دیں گے کہ نہیں؟ کیوں جی، کیا خیال ہے؟ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحہ کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔